ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ آج ماہ شوال کی 30 تاریخ اور اتوار کا دن ہے۔ آج ماہ شوال کا آخری دن ہے اور اس کے بعد آج نماز مغرب کے بعد ذی القعدہ کی چاند رات اور پورا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ تو میرے ساتھ اس دن کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس ماہ شوال انعامات لینے والے مہینے میں آج اتوار کے دن کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں رو رو کر گھڑ گھڑا کر میرے ساتھ اس دعا میں مانگ لیجئے اور اس دعا کو اپنے دوستوں عزیزوں کاروں تک بھی شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے اس دعا میں جو بھی شامل ہو کر آمین بولے، اس کے آمین بولنے کی وجہ سے آپ سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، آپ سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ تو میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو کر اس 30 شوال اتوار کے دن کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے۔ اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوقوں کو پالنے والے اللہ، ایک زندگی ایک موت کا فیصلہ کرنے والے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنوں کے محبوب، اے عرش اعظم کے مالک، اے میرے پیارے اللہ، اے فرشتوں کے محبوب، اے عزت اور ذلت دینے والے اللہ، اے بیماروں کو شفا دینے والے بادشاہ، ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ پاک آج ہماری دعائیں سن لے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے اگلے پچھلے بڑے چھوٹے جانے انجانے میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گے اے اللہ سب کو معاف کر دے، ساری خطاؤں کو معاف کر دے، ساری نافرمانیوں کو معاف کر دے۔ اے رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے پروردگار ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا دے۔ اے پروردگار تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما دے، مسلمانوں کو دین اور دنیا دونوں جہان میں عزت عطا فرما دے۔ اے عرش معلیٰ کے مالک، اے حکمت والے بادشاہ، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اے اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیشہ تیری راہ پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ آج کی اس بابرکت رات اور دن کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے۔ اے اللہ ہمارے تن من دماغ دل میں جو کچھ بھی چل رہا ہے اے اللہ پاک تجھے سب کا علم ہے، اے اللہ پاک تو سب جانتا ہے، تو اس دعا میں شامل ہونے والے کا نام بھی جانتا ہے، تو کام بھی جانتا ہے، تو اس کی مشکلات کو بھی جانتا ہے، تو اس کی پریشانیوں کو بھی جانتا ہے، تو اس کے دماغ میں چلنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے، تو اس کے دماغ میں چلنے والی حاجتوں پریشانیوں کو بھی جانتا ہے۔ بھر دے مولا آج سب کی جھولیوں کو بھر دے، اس دعا کے صدقے بھر دے، اس دعا میں بولی جانے والی آمین کے صدقے بھر دے۔ اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہمارے جسم کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دلوں کے لگے ہوئے زنگ کو دھو ڈال، اے اللہ ہمارے دلوں میں جمی ہوئی میل کو صاف کر دے، اپنی رحمت سے آج ہمارا جسم پاک کر دے۔ اے اللہ ہمیں عذاب کی رسوائی سے بچا لے، اے اللہ پاک تمام امت مسلمہ کی افلاس سستی اور غفلت سے حفاظت فرما، اے اللہ اسلام کا بول پالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما، اے اللہ کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا لے۔ اے پاک پروردگار ہمارے قدموں کو صراط المستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، اپنی رحمت نازل فرما دے، اپنے قہر و عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ پاک اپنی خاص رحمت نازل فرما دے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اس دعا میں جو جو جہاں جہاں سے شامل ہے اے اللہ اس سب سے راضی ہو جا، اس کی بولی جانے والی زبان سے آمین کا واسطہ تجھے۔ اے
اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے، اے اللہ ہمیں اپنے قریب کر دے، اے اللہ اتنا قریب کر دے کہ ہمیشہ تیری یاد میں روتے رہیں، اے اللہ پاک ہمیں اتنا نواز دے کہ ہم تیری راہ میں دے سکیں، اے اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دے، ہمیں نیکی کرنے والا بنا دے اور ہمارا نیکی کا یہ سفر منزل جنت تک ہو، اے اللہ پاک ہمیں قبر کی رسوائی سے بچا لے، قبر کے اندھیرے سے بچا لے، عذاب قبر سے بچا لے، اے اللہ تیری رضا کا حصول ہو، اے اللہ جب ہم قبر میں اتارے جا رہے ہو، اے اللہ پاک تو تیری رحمت ہمارے ساتھ ہو، اے اللہ ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور سمجھیں، اے اللہ ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، اے اللہ ہمیں وہ دولت بھی نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، اے اللہ ہمیں وہ دولت نہ دے جو ہم تیری راہ میں خرچ نہ کر سکیں، اے اللہ ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر بانٹ نہ سکیں، اے اللہ ہمیں وہ علم نہ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ نہ سکیں، اے اللہ ہمیں وہ بلندی بھی نہ دے جسے ہمیں نیچے کچھ نظر ہی نہ آئے، اے اللہ ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کو اپنے برابر سمجھیں، اے پاک پروردگار کوئی کام آسان نہیں مگر میرے پیارے اللہ تیرے آگے کچھ بھی مشکل نہیں، تیرے آگے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، تو جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے تو کر سکتا ہے، اے اللہ پاک جتنے بھی مسلمان بھائی بہن مشکل میں ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما دے، اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ سب کی مشکلات کو آج کے دن کے صدقے حل فرما دے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، راحتوں میں بدل دے، اے پروردگار مجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑنا، اے اللہ اس دعا میں جو ابھی جہاں جہاں سے شامل ہے اے اللہ پاک اسے کبھی اکیلا نہ چھوڑنا، ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا، اے اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے، اے اللہ اس دعا میں اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی اولاد کو صحت تندرستی عطا فرما دے، کامیابی اور کامرانی والی خوشیاں عطا فرما دے، اے اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کا خاص فضل و کرم نازل فرما دے، اے اللہ ہر برے دن سے بچا لے، ہر بری رات سے بچا لے، ہر آنے والی آفت سے بچا لے، ہر بری گھڑی ہر برے لمحے سے بچا لے، اے اللہ پاک ہمیشہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا، آنے والی آفت کو ٹال دے، آنے والی بلاؤں کو ٹال دے، آنے والی مصیبت کو ٹال دے، اے اللہ آنے والی پریشانیوں کو ٹال دے، اے اللہ جادو جنات جس نے بھی ہم پر نظر بد وغیرہ کے تعویذات کروائے ہوئے ہیں اے اللہ پاک تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، اس کو ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ پاک غموں فکروں اور دکھ سے نجات دلا دے، ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما دے، اے اللہ پاک ہمارا سفر آخرت شروع ہونے سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ پاک ہم سب کو کفر اور شرک سے بچا لے، شیطان اور حاسدوں کے شر سے بچا لے، اے اللہ ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے بچا لے، ظالموں کے ظلم سے بچا لے، بلا کی مشقت سے بچا لے، بدبختی ملنے سے بچا لے، دشمنوں کے خوش ہونے اور برے فیصلے سے بچا لے، ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرما جو تیری فرما برداری اور شکر گزاری میں گزر سکے، اے اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنا دے، اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں اس سال حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو حسد بغض کینہ سے دور فرما دے، حلال روزی کمانے والا بنا دے، ہمارے کاروبار میں برکت ڈال دے، ہمارے رزق میں برکت ڈال دے، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں برکت ڈال دے، ہمارے بچوں کی صحت میں برکت ڈال دے، میری اس دعا میں جو جہاں جہاں سے شامل ہے ان بہنوں کو صحت تندرستی عطا فرما دے، ان بھائیوں کو صحت تندرستی عطا فرما دے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، اے اللہ ہم سب کو بہترین روزگار عطا کر دے، ہمیں تنگ دستی سے بچا لے، گھبراہٹ سے محفوظ فرما دے، قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ جو قرضے کی وجہ سے پریشان ہے اے اللہ پاک ان کا قرضہ اتار دے، اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے، اے اللہ جو راتوں کو سو نہیں سکتے، جن پر اتنا قرضے کا بوجھ ہے کہ ان سے اتر نہیں رہا، اے اللہ پاک ان کی غائبانہ مدد فرما دے، ان کی تمام مشکلات کو حل فرما دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ تو کریم ہے، تیری بادشاہی ہے، اے اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، اللہ ہمارے لیے عاجزی والا معاملہ فرما دے، نرمی والا معاملہ فرما دے، بخشش والا معاملہ فرما دے، میرے پیارے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ میری تمام دعائیں قبول فرما لے، اے اللہ یہ مہینہ انعامات لینے کا مہینہ ہے، اے اللہ ہمیں آج نہیں نوازے گا تو پھر کب نوازے گا، اے اللہ رمضان المبارک گزرا ہے، اس میں جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی، جتنی بھی نافرمانیاں ہوئی، اے اللہ وہ تمام گناہ جسے تو نے منع فرمایا تھا ہم نے پھر بھی وہ کیے، اللہ ہم سب تجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ ہم سب تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے اس آس اور امید سے حاضر ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، اگر تو ہمیں نہیں دے گا تو پھر کون دے گا، اللہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں بخشنے والا ہے، اللہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں معاف کرنے والا ہے، اللہ تو خود کہتا ہے کہ میرے سامنے ایک دفعہ آ کر تو دیکھ، مجھ سے مانگ کر
تو دیکھ, میرے سامنے التجا کر کے تو دیکھ, میں تیری التجا کو سنوں گا, میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا. اے اللہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے اس کے بعد معافی مانگتا ہے, اس کے بعد پھر گناہ کرتا ہے, پھر معافی مانگتا ہے, اور انسان کے دل میں شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ آتا ہے کہ تم نے پہلے گناہ کیا تھا, پھر معافی مانگی تھی, پھر وہی گناہ کیا تھا, پھر وہی معافی مانگی تھی, تو اب تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. لیکن میرے پیارے اللہ, تیرے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کا معاملہ تو اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے. تو اللہ جب بھی ہم گناہ کے بعد تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں, اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو کتنا غفور ہے, کتنا رحیم ہے. اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا. اللہ مجھے یقین ہے جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا, اے اللہ پاک تیرے حکم سے فرمایا, اے اللہ جو بھی فرمایا ہم اس پر آج بھی لبیک کہتے ہیں. اے اللہ پاک ہمیں یقین ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو بھی انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے, جتنی بار بھی توبہ کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے. تو اللہ آج یہ شوال کا بابرکت مہینہ انعامات لینے کا مہینہ ہے. اے اللہ سب سے پہلے ہمارے گناہ معاف کر دے. اے اللہ سب سے پہلے ہماری حاجتوں پر آج کل کا حکم فرما دے. اے اللہ اس کے بعد ہمیں وہ تمام نعمتیں عطا کر دے جس کے ہم رمضان المبارک میں ہاتھ اٹھا کر فریاد کر رہے تھے. اللہ تجھے پیارے آقا کا واسطہ اللہ آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا. اگر اللہ تو نے آج خالی ہاتھ لوٹا دیا تو پھر ہم کس کے در پر جائیں گے. اللہ تیرے سوا تو کوئی ہمارا رب نہیں. اے اللہ تیرے ہی قبضے میں ہماری جان ہے. اے اللہ تیرے سوا تو ہمارا کوئی رب نہیں. اے اللہ تیرے ہی سامنے ہم نے جھکنا ہے, تیری ہی عبادت کرنی ہے, تیرے لیے ہی روزے رکھے تھے, تیرے لیے ہی تراویح ادا کی تھی, تیرے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی, تیرے لیے ہی ذکر اذکار کیا تھا. اللہ تجھے ہی منا رہے ہیں. اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت کمزور ہیں. اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں. اللہ ہم مانتے ہیں ہم وہ نافرمان لوگ ہیں جو بار بار تجھ سے دعا مانگ کے تجھے منا کر جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد پھر وہی گناہ کرتے ہیں جس سے تو پہلے ناراض ہوا تھا. اللہ ہم خطا کار ہیں, ہم گناہ گار ہیں, لیکن اللہ تو معاف کرنے والا ہے. تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ, اپنی رحمت کو دیکھ. اللہ آج ہمیں یقین ہے کہ تیری رحمت بہت بڑی ہے, تو ہمیں معاف کرے گا. اللہ اس شوال کے بابرکت مہینے میں تو ہمیں معاف کرے گا. اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ تو لازمی معاف کرے گا. اللہ تجھے قرآن پاک کا واسطہ, اس میں لکھے ہوئے ایک ایک حروف کا واسطہ, اللہ یہ شوال کا بابرکت مہینہ ہمارے لیے رحمتوں, برکتوں اور قسمت والا مہینہ بنا دے. اے اللہ اس مہینے میں ہماری تمام ٹوٹی ہوئی تمام مرادوں کو پورا کر دے. اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ, اے اللہ ادھر دیکھ میری طرف, اگر تو نہیں دیکھے گا تو پھر کون دیکھے گا. اللہ میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کون مانگوں گا. اللہ ادھر دیکھ اس دعا میں تیرے کتنی بندیاں کہاں سے شامل ہیں. اے اللہ کوئی بیماری میں مبتلا ہے, کوئی بے روزگاری میں مبتلا ہے, کسی کے گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہیں, کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے. اے اللہ کسی کے بچے نافرمان ہیں, کوئی اپنے شوہر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی اپنے ماں باپ کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے. اے اللہ کسی کو ایسی حاجت ہے جو کسی کو بتا بھی نہیں سکتی. اے اللہ پاک تیری یہ نیک بندیاں, اے اللہ تیری یہ نیک بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر روزانہ تجھ سے فریاد کرتی ہیں. اے اللہ اس دعا میں کتنے میرے ایسے بھائی شامل ہیں. اے اللہ پتہ نہیں اس ویڈیو کو تیری امت مسلمہ کہاں سے دیکھتی ہے. اے اللہ انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال, مسقط, عمان, جاپان, اٹلی, پاکستان, ایران, فلسطین, عراق, شام, غزہ, فلسطین اور پتہ نہیں تیری امت مسلمہ دنیا کے کس کونے سے اس دعا میں ابھی شامل ہے. اے اللہ ان سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اے اللہ ان سب کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے. اے اللہ یہ دیکھ ان سب کے چہروں پر اداسی, اے اللہ ان کی اداسیوں کو خوشیوں میں بدل دے. اے اللہ ان کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوں کو خوشیوں میں بدل دے. اے اللہ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ ابھی جو جہاں سے اس دعا کو سن رہا ہے, اے اللہ جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, اے اللہ آج کے دن اس دعا کو قبول فرما لے. ان سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اے اللہ آج جس خوشخبری کا انتظار ہے, اے اللہ یہ عید کے دنوں میں اسے وہ تمام خوشخبریاں عطا فرما دے. اے اللہ پاک یہ شوال کا بابرکت مہینہ ہم سب کے لیے عافیت اور صحت والا مہینہ بنا دے. اللہ کسی کو آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا. اے اللہ سارے بند دروازوں کو کھول دے. اے اللہ تمام بند دروازوں کو کھول دے. اے اللہ آج کی یہ دعا ہمارے لیے قبولیت کا راستہ بن جائے. اے اللہ آج یہ تیرے گناہ گار بندے تیرے سامنے فریاد کر رہے ہیں. اے اللہ ہمارے دل تھک گئے ہیں, ہمارے قدم رک گئے ہیں, اللہ ہمارے راستے بند ہو گئے ہیں, لیکن تیری رحمت کے راستے کبھی بھی بند نہیں ہوتے. تیری رحمت کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے.
تیری رحمت ہر وقت تمام امت مسلمہ پر برستی رہتی ہے۔ اے اللہ آج ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ پاک تیری نعمتوں کی بھیک لینے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے اللہ انعامات کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اے اللہ آج ہم سب کو نواز دے، ہماری تکلیفوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری بے چینیوں کو سکون میں بدل دے، ہمارے رونے کو مسکراہٹ میں بدل دے، ہمارے خوف کو امن میں بدل دے۔ اے اللہ رزق کے تمام بند دروازوں کو کھول دے، لکھی ہوئی تقدیریں، کمایا ہوا رزق اے اللہ پاک اس سب میں برکتیں ڈال دے۔ اے اللہ گھروں میں خوشیاں نازل فرما دے، دلوں میں محبت ڈال دے، جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جوڑ دے، جو اداس ہیں انہیں دوبارہ سے آباد کر دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہیں اے اللہ ان کی تمام گھریلو ناچاکیوں کو ختم کر دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ ان کے لیے یہ مہینہ بہترین روزگار والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی تمام مشکلات آسان کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری بہنوں کے لیے بہترین رشتے لکھ دے، جو بہنیں ابھی رشتوں کے انتظار میں ہیں، جو بیٹیاں ابھی رشتوں کے انتظار میں ہیں اے اللہ پاک ان کے لیے بہترین رشتے لکھ دے، جو بھائی کامیابیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں اے اللہ اتنا تعلیم یافتہ ہونے کے بعد بھی بے روزگار ہیں اے اللہ ان تمام بھائیوں کو کامیابیاں عطا فرما دے، بہترین روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے لیے ہدایت لکھ دے، ہماری زندگی کے ہر موڑ پر اپنی رحمت کو ساتھ رکھ اے اللہ پاک ہم پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ اللہ پاک رمضان المبارک کے بعد یہ شوال کا مہینہ بھی ہمیں نماز پڑھنے والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ اس دعا میں جو جہاں سے شامل ہے اے اللہ جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اسے 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ اسے شوال کا مہینہ 5 وقت کا نمازی بنا دے، قرآن پاک کا ذکر اذکار کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو ہم نے مرادیں اس مہینے میں رمضان المبارک جو گزرا ہے اس مہینے میں ہم نے جو بھی مرادیں کی، جو بھی تمنایں کی، جو بھی دعائیں اٹھا کر تیرے سامنے فریاد کی اے اللہ پاک اس شوال کے بابرکت مہینے میں، اس انعامات لینے والے مہینے میں اللہ پاک ہمیں وہ تمام چیزیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابیاں عطا فرما دے۔ یا رب العالمین پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے، جہاں پر بھی امت مسلمہ مشکل میں ہے اے اللہ جہاں بھی مسلمان تکلیف میں ہے اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ ان کی پکار سن لے۔ اے اللہ آج جو اس دعا میں شامل ہے اس کی پکار سن لے، اس کی دعا قبول فرما لے، اس کے دل کے تمام زخموں کو بھر دے، اس پر اپنی خاص رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جہاں سے بھی جس نے بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، جس بھی نام سے کہا اے اللہ جس بھی حاجات کے بارے میں بتایا، جس بھی پریشانی کے بارے میں بتایا اے اللہ وہ جہاں سے بھی روزانہ تیری امت مسلمہ اس وظیفہ ریل چینل پر دعا کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے میسج کرتی ہے اے اللہ اپنی فریاد بتاتی ہے، اپنی مشکلات بتاتی ہے، اپنی اس فلاں حاجت کے لیے دعا کے لیے کہتی ہے اے اللہ تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، تو اس کے معاملات بھی جانتا ہے، تو اس کی مشکلات کو بھی جانتا ہے، وہ جس وجہ سے دعا کروانا چاہتا ہے تو اس کے اس مسئلے کو بھی جانتا ہے اے اللہ تو اس کے گھر کا ایڈریس بھی جانتا ہے، تو اس کا شہر بھی جانتا ہے، تو اس کے ملک کو بھی جانتا ہے اے اللہ پاک آج اس پر اپنی رحمت کی بارش کر دے، اس کے تمام معاملات کو حل کر دے اے اللہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کو شفائے کلی نصیب فرما دے اے اللہ اگر وہ کسی مشکلات کا شکار ہے اس کی مشکلات کو حل فرما دے اے اللہ اگر وہ کسی پریشانی کا شکار ہے اس کی پریشانی کو خوشیوں میں بدل دے اے اللہ اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو اس شوال کے بابرکت مہینے میں روزگار عطا کر دے اللہ اگر تو نہیں دے گا تو پھر ان سب کو کون دے گا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا اے اللہ تیرے اس رمضان المبارک کے گزرے ہوئے مہینے میں تیرے جتنے بندے بندیوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تجھے اس خانہ کعبہ کے طواف کا واسطہ اے اللہ ہم سب کو بھی حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے اے اللہ مجھے میرے والدین سمیت تمام عزیز و کار اور جو اس دعا میں جہاں سے شامل ہے اے اللہ ان سب کے ساتھ حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے اے اللہ اگر تو نہیں دے گا سعادتیں تو پھر کون دے گا اللہ تیرا حکم نہیں ہوگا تو پھر ہم تیرے گھر کیسے آئیں گے اللہ ہم سب کو بھی خانہ کعبہ شریف دکھا دے مدینہ شریف دکھا دے وہاں پر آ کر آب زمزم پینا نصیب فرما دے جنت البقیع میں 2 رکعت نوافل پڑھنے والا بنا دے اے اللہ روزہ رسول کو دیکھ کے درود پاک پڑھنے والا بنا دے اللہ تو نہیں معاف کرے گا تو پھر کون کرے گا اللہ ہم مانتے ہیں ہمارے بڑے گناہ ہیں اللہ ہم مانتے ہیں ہمارے بڑے گناہ ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہے اللہ ادھر سے ہم دعا مانگ کر تجھے راضی کرتے ہیں ادھر سے شیطان کے وسوسوں میں آ کر پھر دوبارہ گناہ کرتے ہیں اللہ ہم مانتے ہیں ہم بڑے گناہ گار ہیں ہم پتہ نہیں کس منہ سے تو
تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگنے آ جاتے ہیں۔ اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ضرور ہیں لیکن امتیں تو تیری محمدی کے ہیں۔ اللہ تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی غلام ہیں۔ اے اللہ تیرے قبضے میں ہماری جان ہے، ہم نے روزانہ انہی کے اوپر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ ہم نے روزانہ تیرے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق نماز ادا کرنی ہے، وہی قرآن پاک پڑھنا ہے جو تو نے ہمارے لیے نازل فرمایا۔ اللہ تجھے اس قرآن پاک کا واسطہ، ان پانچوں نمازوں کا واسطہ، خصوصاً نماز تہجد کا واسطہ، اللہ آج ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ بے روزگاروں کے روزگار میں برکت ڈال دے، جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اتار دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو سکھ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں رہائی عطا کر دے۔ اے اللہ آج جو جس پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ تو نام بھی جانتا ہے، تو کام بھی جانتا ہے، بھر دے مولا آج خالی جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو ختم کر کے خوشحالی میں بدل دے۔ اے اللہ ایسا کرم کر دے کہ جب ہم اس دعا سے فارغ ہوں تو ہماری پریشانیاں آسانیوں میں بدل گئی ہوں۔ اے اللہ ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ رحمت کے سوالی ہیں، تجھے محبوب کریم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، آج ہماری ختمی مغفرت کر دے، ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے دوستوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو میری دادی ماں کو اس دعا کا ثواب پہنچا دے۔ اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو میری دادی ماں، میرے نانا ابو میری نانی ماں، میری خالہ اور میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اس مبارک دن کے صدقے انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے، ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جن کی بیٹیاں دکھی ہیں انہیں سکھ عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں ان کے گھروں میں آسانیاں پیدا کر دے۔ خدا بندے تعالیٰ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، الجھ جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، غلط راہوں پر چل پڑتے ہیں، اپنی رحمت کا ساتھ عطا فرما دے۔ یا اللہ تیری رحمت تیرا کرم ہمارا بازو تھام لے۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ راہ استقامت، راہ ہدایت کا استقامت عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت سے آشنا کر دے۔ مولا کریم کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کثرت سے ذکر کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرض سے رہا کر دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور کر دے، جو بے گھر ہیں انہیں اپنی چھت عطا کر دے۔ اے اللہ جو بے آسرا ہیں ان کا سہارا بن جا۔ اے اللہ تجھے رسول کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ غار سجدہ کے نکیلے پتھروں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدوں کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ حضور کی آنکھوں سے امت کے لیے بہتے ہوئے آنسوؤں کا صدقہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ تجھے حسنین کریم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بیمار زین العابدین کا واسطہ پیش کرتے ہیں، سیدہ زینب کی پھٹی ہوئی چادر کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، کربلا والوں کے بہتے ہوئے خون کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ میرے مالک کریم ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت کر دے، ہمارے بچوں کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ جہاں جہاں سے لوگ اس دعا کو سن رہے ہیں، امت مسلمہ جہاں جہاں سے بھی اس دعا میں شامل ہے، اے پاک پروردگار اس کی جو بھی حاجت ہے، مجھے جس نے جہاں سے بھی میسج کر کے جس دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کی دعا کو آج قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کی دعا پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ جس کی جو بھی التجائیں ہیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ جو والدین اپنے بچوں کے نیک رشتوں کی تلاش میں ہیں، اے اللہ ان کے لیے نیک صالح رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، اے پروردگار ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ جو بیٹیاں سسرال میں دکھی ہیں، اے اللہ انہیں سکھ عطا فرما دے۔ اے اللہ جہاں جہاں تیرے رسول کی امت ظلم و جبر سہ رہی ہے، اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ انہیں نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری ماؤں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا مولا، اے پاک پروردگار تیرے دربار میں معافی کی درخواست لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ پاک آج ہماری معافی کو قبول فرما لے۔ مالک کریم ہم یہ جانتے ہیں ہمارے گناہ بہت ہیں مگر تیری رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے مولا۔ پروردگار آج ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہم نے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے، اعلانیہ بھی کیے، سریعام بھی کیے،
کیے، چھپ کر بھی کیے۔ مالک کریم آج ہمارے تمام گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ سب کی جولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے۔ پروردگار آج جس